بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی، جیسے آج بھی مغربی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ کیونکہ عورت کو صرف شو پیس اور اپنی تسکین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی قسم کا سامان فروخت کرنا ہو، کمپنی کی کوئی ڈیل ہو، ریسیپشن ہو، بس، ٹرین، ہوائی جہاز، کاؤنٹرز، الغرض تجارت اور اس کی تشہیر کا کوئی بھی مقام ہو، وہاں عورت کو شو پیس پروڈکٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ عورت بڑھتی عمر کے ساتھ اپنا حسن کھو دیتی ہے تو کوئی اسے پوچھتا تک نہیں۔ یہ اس عورت کی بات ہے جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی جیسے رشتوں کا تقدس بھی جدت پسندی کے طوفان میں غرق ہو کر رہ گیا ہے۔ عورت کو تمام اجتماعی اور انفرادی انسانی حقوق، عزت و وقار، پیار و محبت، زندگی کا سہارا، معاشرے کے ناروا اور وحشیانہ سلوک سے چھٹکارا اور تپتی دھوپ میں ٹھنڈا سایہ صرف اسلام کے جھنڈے تلے ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو مرد کے حقوق کے ساتھ ساتھ عورت کے حقوق بھی نہ صرف بیان کرتا بلکہ انہیں پورا کرنے کی سختی سے تاکید کرتا ہے۔ عورتوں کو اپنی عزت محفوظ رکھنے کی خاطر پردہ کرنے اور مرد کو عورت ہی کی عزت کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام اولاد کو ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا پابند بناتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بار یہ پوچھنے پر کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا تیری ماں، چوتھی بار اسی سوال کے جواب میں فرمایا تیرا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر ان کے لیے اپنی مبارک چادر بھی بچھا دی۔ لڑکی کی پیدائش پر رنج و غم کرنا کافروں کا طریقہ ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو، تم پر سلامتی نازل ہو۔ پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جس زمانے میں بیٹی کو آر اور گالی سمجھ کر زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہالت کے اس پرفتن زمانے میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عزت و وقار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارکباد ملنے پر جھیپ جانے، مبارکباد دینے والے کو باتیں سنا دیتے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں آر محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں طلاقیں دینے تک کا وبا عام ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر یوں غم نہ کریں کہ اسلام ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام سے پہلے بہن کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ ماں باپ کی وراثت سے تو یوں اسے بے دخل کر دیتے جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔
اسلام نے ماں اور بیٹی کی طرح بہن کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں باپ اور اولاد نہ ہو تو سگی اور باپ شریک بہن کو وراثت سے مال کا آدھا حصہ ملے گا، جبکہ صرف ایک ہو، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں پر خرچ کو دوزخ سے رکاوٹ کا سبب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہو جائیں گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یوں حسن سلوک فرمایا، ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھایا اور فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اپنی 9 یا 7 بہنوں کی دیکھ بھال اور اچھی تربیت کی خاطر بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی۔ اللہ پاک نے بیویوں کو شوہروں کے آرام و سکون کا ذریعہ ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب لباس پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اور چہرے پر ہرگز نہ مارے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار ہی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ فرمان ہے، مومن نے اللہ پاک سے خوف کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی نعمت نہیں پائی۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے بیوی کی صورت میں عورت کے رشتہ کو اتنا عظیم مقام دیا کہ خوف خدا کے بعد سب سے بہتر نعمت قرار دیا۔ یہ ایسا اعزاز ہے کہ جس سے غیر اسلامی معاشرہ یکسر خالی نظر آتا ہے۔ نصیحت چینل کے ناظرین، عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے جو عزت و عظمت، مقام و مرتبہ اور احترام اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی قانون، مذہب یا تہذیب نے نہیں دیا۔ اسلام کے اس قدر احسانات کے باوجود کسی عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے لباس، چال ڈال، بول چال، کھانے پینے، ملنے ملانے وغیرہ میں غیروں کے انداز کو اپنائے۔ لہٰذا ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔